اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ: اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ عاشق مصطفیٰ مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، دنیا کو تو نے کیا جانے، دنیا کو تو کیا جانے، بس یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ اے ایمان والو، دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ایک فانی گھر ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک نادان شخص نے ایک دیوار پر سورج کی روشنی دیکھی تو اس نادان آدمی نے سمجھا کہ یہ دیوار ہی روشن ہے، اور دیوار سے دل لگایا اور اس کا شیدا ہو گیا، یعنی اس پر فریبتہ ہو گیا۔ نادان نے یہ نہ سمجھا دیوار ہرگز ایسی نہیں، یہ تو سورج کی روشنی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے مولانا روم فرماتے ہیں یعنی پھر جب سورج ڈھلا تو روشنی چلی گئی، یعنی دھوپ ختم ہو گئی، دیوار ویسی کی ویسی رہ گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمانے کا مقصد یہ کہ جس طرح دیوار پر روشنی دیکھ کر نادان لوگ یہ جانتے ہیں دیوار میں کچھ ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد سورج ڈھلتے ہی دیوار کی اصل حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ دیوار بے نور ہے اور ہم دھوکے میں۔ اسی طرح آدمی آج دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر دنیا کا اس قدر گرویدہ اور عاشق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے غافل اور ذکر خدا سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن دنیا کی حقیقت کا راز کھل جائے گا، انسان اپنی نادانی پر پچھتائے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، چست دنیا از خدا غافل بودن، نیک و معاش و نقرہ و فرزند و زن، مگر یہی دنیا جس میں رہ کر ہر سانس ہر لمحہ ذکر الہی میں گزارا جائے اور مشفق مہربان نبی کی اطاعت و محبت میں بسر کیا جائے، تو قسم خدا کی دنیا میں آنا اور دنیا میں رہنا، دنیا میں کھانا، دنیا میں پینا، دنیا میں سونا، دنیا میں جاگنا، سارے معاملات جنت کے سامان بن جائیں گے، اور یہی دنیا ہمارے لیے جنت کی کھیتی ثابت ہو جائے گی۔ مگر آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسجد میں دل نہیں لگاتے، دنیا کی دوسری جگہوں کے معاملات پر کس قدر خراب ہو گئے۔ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت و حیثیت کیا ہے، دنیا کو دل دینے والے لوگوں کا انجام کس قدر خراب ہوا۔ اپنے کریم و رحیم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو فرمایا دنیا مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت۔ آج دیکھ رہے آپ کہ یہ کافر کس طریقے سے دنیا کی مال و دولت پر اترا رہے، شیخی مار رہے، اور کس طرح گھمر اور تکبر کر رہے۔ مومن جو ایمان والا ہے وہ کم چیز پر بسر گزر کر دے رہا، اللہ پر توکل بھروسہ کر رہا، اور اپنی زندگی کو
اس طریقے سے گزار رہا ہے، دنیا جیسے مسافر خانہ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے مسافر خانہ ہے، ایک مسافر خانہ دنیا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اس کی بدبو کی وجہ سے اس کے مالک نے یہاں پھینک دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی دنیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار و بے قدر و بے عزت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی نہ پی سکتا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جو رب نے دنیا کو بنایا اس نے محبت کی نظر سے ایک بار بھی دنیا کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر دنیا کا مقام ہوتا مچھر کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں تو اس دنیا سے ایک کافر ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پی سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ یہ حدیث شریف شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 328 کی حدیث پاک کہ اللہ کے رسول فرماتے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یعنی تم دنیا سے محبت کریں گے تو یہ ہر برائی کی جڑ ہے، نقصان پہنچائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیا فرماتا میرے دوستو سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، تمہارا آپس میں بڑائی مارنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، مال میں اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ آج یہی ہو رہا ہے نا دنیا میں کہ انسان ایک دوسرے میں بڑائی مار رہا، میری مال میں اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی بھی چاہ رہا ہے دنیا میں، دیکھ رہے آپ لوگ، اور ایک دوسرے پر یہ کہہ رہا میرے اتنی اولاد ہو گئی، میرے پاس اتنا مال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عجباً عجباً کل العجب العجب للمصدق بدار الخلود وهو یسعى لدار الغرور۔ یعنی اس شخص پر بہت تعجب جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرماتے اس شخص پر کہ جو آخرت کے گھر کی تو تصدیق کرتا ہے، ہمیں آخرت کے گھر کی تصدیق کر رہا مان رہا مگر دنیا کے دھوکے والے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا میٹھی سرسبز ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں باقی رکھا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے۔ بے شک بنی اسرائیل کے لیے جب دنیا پھیلائی اور تیار کی گئی وہ زیورات عورتوں اور خوشبو اور کپڑوں میں کھو گئے اور بھٹک گئے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لم يخلق خلقا ابغض الیہ من الدنیا وانہ منذ خلقها لم ينظر الیہا۔ بے شک اللہ کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر کوئی مخلوق قابل نفرت نہیں ہے، اور اس نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا اس کی طرف نہیں دیکھا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حدیث شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 338 اور دوسری کتاب حدیث کی کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 کی حدیث پاک ہے۔ عالم ربانی امام محمد غزالی لکھتے ہیں
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں جا رہے تھے، پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے، انسان جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا، اے سلیمان، خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ملک عظیم دیا، عطا فرمایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، بندے مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تصویر میری تمام سلطنت سے، تمام حکومت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب ختم ہو جائیں گے، یعنی میری سلطنت ختم ہو جائے گی، میری حکومت ختم ہو جائیں گے، مگر جو بندہ مومن نے ایک تسبیح پڑھی، یہ تسبیح باقی رہیں گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی کثرت نے مشغول کر رکھا، انسان کہتا میرا مال میرا مال، مگر اپنے مال میں سے جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی باقی رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال حسنہ تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، یعنی تہامہ پہاڑوں کے برابر ان کے اعمال ہوں گے، اچھے اچھے عمل، اور انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض پوچھا، وہ نماز روزہ ادا کرنے والے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ روزے دار، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارتے، وہ دنیا کے دل دادا ہوں گے، یعنی دنیا کے زیب و زینت اور بناؤ سنگار پر فدا ہونے والے لوگ ہوں گے۔ امام ربانی بیان فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے بہت لمبی عمر پائی، یہ بتائیے آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندگی دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، دنیا ایک سرائے ہے جس کے 2 دروازے، ایک دروازے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء عالم شباب میں چند دوستوں کے ساتھ کیمیا ساز کے پاس گئے۔ حضرت محبوب الہی کے ساتھیوں کو کیمیا ساز کے پاس ٹھہر گئے اور سونا بنانے کا ہنر سیکھتے رہے نظام الدین اولیاء کے ساتھی، مگر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے، آپ کی خدمت میں مشغول رہے۔ ادھر کیمیائی ہنر سیکھنے والے تقریباً 40 دن کے بعد ایک سونے کا ناریل بنا کر بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے ساتھی حضرت محبوب الہی کے پاس آئے، سب کچھ بتایا، سونے کا ناریل بھی دکھایا، تم رہتے تو سونے کا ناریل بنانا تم بھی بنا لیتے اور سونا تم کو بھی دستیاب ہو جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی نے نظام الدین اولیاء سے یہ بات کہی تو اللہ کے ولی عارف باللہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو ملاحظہ کیا، دیکھا، فرمایا، نظام الدین اولیاء کو حکم دیا، مجھے استنجا کی حاجت ہے، جاؤ مٹی کا ایک ڈھیلا لے آؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے ساتھیوں کے سامنے آئے اور مٹی کا ڈھیلا لینے لگے۔ جیسے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا، مٹی ہاتھ میں آتے سونا بن گئی۔ خود حیران اور جملہ ساتھی بھی حیران کہ میں کیا، حیرت میں کہ یہ کیا ہوا۔ اسی طرح جس مٹی کے ڈھیلے کو محبوب الہی ہاتھ لگاتے وہ مٹی سونا بن جاتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی عارف باللہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، بتایا، حضور والا، میں جس مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی کا ڈھیلا سونا بن جاتا ہے۔ اللہ کے ولی عارف باللہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، شہزادے کچھ سمجھے، تمہاری ساتھیوں نے اتنے عرصہ میں محنت و مشقت کر کے کیمیا بنایا اور اس سے ایک سونے کا ناریل بنایا، اور میری صحبت نے تم کو صرافہ کیمیا بنا دیا۔ جب بھی تم مٹی کو سونا بنانا چاہتے ہو تو تمہارا ہاتھ لگے گا اور وہ مٹی سونا بن جائیں گی۔
دوسری بات حضرت بابا فرید نے یہ سمجھا دیا جس مٹی کو اٹھاتے ہو مٹی سونا بن جاتی، اور سونے سے استنجا جائز استنجا نہیں ہو سکتا، گویا سونا اس قابل نہیں کہ اس سے استنجا کیا جائے، اس سے پاکی حاصل کی جائے۔ پتہ چلا کہ بابا فرید گنج شکر جو راتوں کو رونے والے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے والے، ان کی صحبت کو اختیار کر لیے محبوب الہی نے، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ جس مٹی کو ہاتھ لگاتے وہ مٹی سونا بن جاتی۔ تو آج ہم غریب نواز کے آستانے پہ بیٹھ کے غریب نواز کی سنگت اور ان کی صحبت اختیار کریں، اور عبادت و ریاضت و بندگی اپنے دل سے دنیا کی لالچ، دنیا کے حسد، دنیا کا خوف اپنے دل سے نکال دے، اپنے دل میں خدا کا خوف بٹھا دیں۔ یقیناً ہم کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے کچھ ذرہ ان کی بارگاہ سے مل سکتا، غریب نواز کے در سے، بابا فرید گنج شکر کے در سے، نظام الدین اولیاء کے در سے، صابر کلیری کے در سے، مخدوم اشرف سمنانی کے در سے۔